اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس کے ترجمے اور تشریح کو ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اس کے اعتبار سے یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے متقین اور ان کی صفات، متقین کی علامات، جن میں ہم نے متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح جو کلام پاک یعنی قرآن مجید اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کلام پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے متقین، ان کی صفات، ان کی علامات اور ان کی کامیابی اس کے بارے میں بتایا۔ اگلی دو آیات میں کھلم کھلا جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ کفر کرنے والے لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگلی 13 آیات میں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ان میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین میں ایسے لوگ ہیں جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ بظاہر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو نفاق کی علامت ہے، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اور یہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں حالانکہ ایمان والے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، عذاب علیم دیا جائے گا۔ تو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اصل میں وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو منافقین کا ذکر کیا، ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے منافقین کے بارے میں اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو 2 مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک مثال یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑے وہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ،
اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا حال اور ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور وہ طغیانی میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے اور ان کی کیسے مثالیں ہیں، ان کی 2 مثالیں اللہ رب العزت نے دیں، جس میں سے دوسری مثال کو ہم دوبارہ جو ہے ہم نے ریوائز کیا کہ وہ ایسے ہے جیسے بجلی اچک لے ان کی بصارت، جب بھی بجلی چمکی ان پر تو وہ چل پڑے اس میں، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ گئے۔ تو اگر چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ چاہتا تو زائل کر دیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے، ایمان والوں کا حال، کفار کا حال اور منافقین کا حال بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت 21ویں آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہو جاؤ پرہیزگار۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تم الٹیمیٹ پرہیزگار بن کے رہو، مجھ سے ڈر کے رہو، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ، اور جن چیزوں کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور اللہ رب العزت سے ملنے کا شوق، ڈر، انسان کے اندر میں ڈر پیدا ہو جائے۔ جیسے شروع میں اللہ رب العزت نے متقین کی علامات بتائیں کہ متقین اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اور متقین کیسے لوگ ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراشا بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، فأخرج پھر نکالے، به اس سے، من الثمرات ہر طرح کے پھل، رزقا لکم جو ہے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر اور تم جانتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں، اللہ رب العزت کے کوئی برابر نہیں، اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں
اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، بصورت من مثلی، تو بنا لاؤ، فدعوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تو ایک صورت اس طرح کی بنا لاؤ، تو بنا لاؤ ایک صورت اس طرح کی، اور پکارو اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو بلاؤ، جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ ایسا کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرتے رہو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرتے رہو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہے انسان، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ سے ڈر کے رہو، کیونکہ تم ایک صورت بھی ایسی نہیں بنا سکتے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، ایسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اگر ایسا کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرتے رہو آگ سے، وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ان آیات میں 21، 22، 23 ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تم مجھ سے ڈر کے رہو، پرہیزگار بن کے رہو۔ میں نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، آسمان کو بنایا ہے تمہارے لیے، زمین کو بنایا ہے، پھل دیے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اور میرے جیسا اور میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو قرآن میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو ڈرو اللہ سے اور اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کرتے رہے نیک اعمال، أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل، من ثمرۃ رزقاً، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے،
رزقنا جو دیا گیا تھا، من قبل رزقنا جو دیا گیا تھا ہم کو، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا حالانکہ دیا گیا ان کو اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ اس آیت نمبر 25 میں ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے رہے انہیں جو انعامات دیے جائیں گے، جنت میں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے پھلوں کی صورت میں، اور پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت جنت میں انعامات دیں گے، اور نافرمانوں کو کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تیار کی گئی ان کے لیے آگ، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ 26 نمبر آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کے بیان فرمائے، مثلا مثلا مثال کسی کی، ما بعوضۃ مچھر کی، یا اس کی جو ہے اس سے کمتر، مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے کمتر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، سو وہ جانتے ہیں کہ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کہ کیا ہے مراد، ماذا کیا ہے مراد اللہ کی، بہذا مسئلہ اس طرح کی مثالوں سے۔ ایمان والے یہ کہتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ بات صحیح ہے ان کے رب کی طرف سے، اور کفار کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے، یضل بہ کثیرا بہت ساروں کو اللہ کی ذات گمراہ کرتی ہے، یضل بہ اس سے گمراہ کرتی ہے، کثیرا بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ وہ مثال کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور غیر مسلم کفار وہ آگے سے آرگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔
الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں، الذین وہ لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کو مضبوط کرنے کے، بعد اس کو مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور قطع کر دیتے ہیں، ما امر اللہ اس رشتہ قرابت کو جس کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ بِهِ أَن يُوصَلَ اللہ نے جس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی ہیں وہ نقصان اٹھانے والے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کو مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو، حکم دیا ہے اللہ نے جس کو جوڑا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی ہیں وہ نقصان اٹھانے والے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کیوں کر، تکفرون کفر کرتے ہو، باللہ تم اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا حالانکہ تھے تم بے جان، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندگی دی، تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دے گا، جس نے تمہیں زندگی دی وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں کر کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، بس اس نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے، هو الذی وہی ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، هو الذی وہی ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، جمیعا سب کا سب، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، الی السماء وہ آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات تو ٹھیک ٹھیک بنا دیے اس نے 7 آسمان، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اس نے ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا
تمہارے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی جاعل یقیناً جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا قالوا اتجعل فیہا تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں من یفسد فیہا جو فساد برپا کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں قال کہا اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں وہ جو نہیں جانتے تم قال انی اعلم ما لا تعلمون بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وعلم اور سکھائے اس نے سکھائے آدم الاسماء آدم کو نام چیزوں کے کلہا سب چیزوں کے اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کیا ثم عرضهم پھر اس کو پیش کیا علی الملائکہ ان کو فرشتوں کے سامنے فقال پھر فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین مایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہیں تو پاک ہے کہا انہوں نے پاک ہے تو لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں کہا انہوں نے پاک ہے تو نہیں معلوم ہمیں الا ما علمتنا سوائے اس کے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے انک انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا ہے حکمت والا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم بتاؤ ان کو نام ان چیزوں کے بتاؤ ان کو نام ان چیزوں کے فلما انبأہم باسمائہم سو جب بتائے اس نے ان کو ان کے نام ان چیزوں کے انی عالم فرمایا اس نے ان بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض میں نے نہ کہا تھا تم سے بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے انی عالم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اعلم ما تبدون اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے
تسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدو تو سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبرا اس نے انکار کیا اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے اے آدم اسکن رہو، انت تو، وزوجکل اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، واکولا منہا اور اس میں سے نہ کھاؤ، واکولا منہا اور کھاؤ اس میں سے، رغدا رغبت کے ساتھ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس شجرہ کے، فتکونا من الظالمین ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ فأزلہم الشیطان پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، فأخرجہما مما کانا فی پس نکلوا دیا، فأخرجہما پس نکلوا دیا دونوں کو، مما اس سے، کانا فی پس نکلوا دیا دونوں کو اس سے، تھے وہ دونوں جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں ہے مستقر ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا دونوں کو اس سے، تھے وہ دونوں جس میں جنت میں تھے، شیطان نے بہکا کے دونوں کو اس سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ تو 36 نمبر آیت تک آج ہم نے اس لیکچر میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان ہوا ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے
آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں، اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک آپ علیم ہیں اور حکیم ہیں، انکا انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے نام پوچھے، انہوں نے وہ بتا دیے، تو اللہ رب العزت نے آدم کو، انسان کو سرفرازی اور عزت بخشی۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا جنت میں رہیں اور جتنا جی چاہے کھائیں، بس اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ تو شیطان چونکہ دشمن ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے شیطان نے حوا علیہ السلام کو بہکایا اور پھل جو ہے وہ کھایا گیا، اور اللہ کی طرف سے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ٹھہرے اور ایک مقررہ وقت تک جو ہے وہ زمین میں بیچ دیا گیا، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت۔ تو ہم نے 36 نمبر آیت تک یہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح کی ہے۔ امید ہے طلباء یہ پہلے پارے کے ترجمے کو، جس میں ترجمے کے اعتبار سے آج ہم نے تیسرا لیکچر کیا ہے، اسے ریوائز کریں گے اور اس کی تشریح کو معارف القرآن سے یا امام احمد رضا خان بریلوی ان کی تفسیر سے بھی اسے تیار کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تشریح کے اعتبار سے سیپریٹ لیکچر بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ طلباء اس کو اہتمام کے ساتھ سنیں، پڑھیں، تیار کریں، نہ صرف پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ اپنے عملی زندگی میں لانے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔